اسٹریفیٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، فیصل آباد پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک صنعتی شہر ہے جو ٹیکسٹائل کا مرکز ہے۔ یہ کراچی اور لاہور کے بعد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ فیصل آباد کی تاریخ آج سے تقریباً 130 سال پرانی ہے۔ اس شہر کا پرانا نام لائل پور تھا۔ 1979 میں سعودی عرب کے سابق بادشاہ شاہ فیصل کے نام پر اس کا نام فیصل آباد رکھ دیا گیا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے فیصل آباد کی تاریخ کے بارے میں، اور آپ کو بتائیں گے کہ اس شہر کو آباد کس نے کیا اور آج تک اس کے کتنے نام رکھے گئے اور اس کے ناموں کو تبدیل کیوں کیا گیا۔ اس دلچسپ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، فیصل آباد پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے تیسرا بڑا شہر ہے، جبکہ یہ ضلع فیصل آباد صدر، فیصل آباد سٹی، سمندری، جڑا والا، تاندیاں والا اور چک جھمرا کی 6 تحصیلوں پر مشتمل ہے۔ اس شہر کے تاریخی پس منظر کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ماضی میں یہ علاقہ ویران و سنسان تھا اور ہر سو جنگل پھیلے ہوئے تھے۔ کہیں کہیں دیہاتی زندگی کے آثار تھے جن کے باسیوں کو جنگلی کہا جاتا تھا۔ اسے ساندل بار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ساندل بار کی تہذیبی اور معاشرتی روایت اگرچہ اپنے پس منظر میں ہزاروں برس کی طویل تاریخ رکھتی ہیں، لیکن 1 صدی پہلے تک اس ضلع کا شمار برصغیر پاک و ہند کے پسماندہ ترین علاقوں میں ہوتا تھا۔ ساندل بار کی وجہ تسمیہ کے متعلق 3 مختلف روایتیں ہیں۔ ایک یہ دلہ بھٹی کے دادا کا نام بجلی خان عرف ساندل تھا، دوسرا شاہ کوٹ کی پہاڑیوں کے ڈاکو کا سردار ساندل تھا، اور تیسری یہ جنگل کے چوڑوں کے سردار کا نام چوڑ خان عرف ساندل تھا۔ ان 3 میں سے کسی ایک کے نام پر اس علاقے کا نام ساندل رکھا گیا۔ 1885 میں لیفٹیننٹ گورنر مسٹر جیمز لائل نے لاہور سے جنگ شہر کی طرف سفر کرتے ہوئے تحصیل چنیوٹ میں شامل ساندل بار کے بے آباد مگر سرسبز و شاداب علاقے میں پکی ماڑی کے ایک گاؤں میں پڑاؤ کیا۔ ایک نوجوان انگریز انجینئر کیپٹن نیک شہی اس کے ساتھ تھا۔ جیمز لائل نے پکی ماڑی کے چند روز قیام کے دوران گھوڑوں پر سوار ہو کر پکی ماڑی کے چاروں اطراف کئی میل دور تک سفر کر کے اس علاقے کو دیکھا، کنووں کا پانی چکھا۔ کئی میل کے فاصلے پر مقامی لوگوں نے کچے مکانوں پر مشتمل اپنے گھر تعمیر کر رکھے تھے۔ جیمز لائل نے ساندل بار کے اس علاقے کو زرخیزی کے باعث اس کو آباد کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس غرض سے پکی ماڑی سے جنوب مغرب کی طرف تھوڑے سے فاصلے پر نئے شہر کی تعمیر کا فیصلہ بھی کیا۔ چنانچہ شہر کی تعمیر سے پہلے نہر رکھ برانچ کی تعمیر کا آغاز ہوا، دیہات بندی اور سڑکوں کی تعمیر شروع ہوئی، سانگلہ حل سے شورکوٹ تک ریلوے لائن بچھانے کا اہتمام ہوا۔ اس طرح دیہات بندی اور مختلف دیہات میں مشرقی پنجاب کے دیہات سے لوگوں کا زرعی رقبوں کی الائنمنٹ کے منصوبے پر کام ہوتا رہا۔ سب سے پہلے 1890 میں جنگل کی کٹائی کر کے موجودہ گھنٹہ گھر کی جگہ کنواں بنایا گیا اور اسلامی انسائکلوپیڈیا کے مطابق شہر کی بنیاد رکھی گئی، اور 1892 میں نہر لوئر پنجاب کی تکمیل کے بعد بندوبست کا آغاز کیا گیا۔ 1895 میں ریلوے کا آغاز ہوا، 1899 میں ٹوبا ٹیک سنگھ اور 1900 میں خانیوال تک اسے ملا دیا گیا۔ 1896 میں جب شہر کی کچھ آبادی بھی مورز وجود میں آ چکی تھی اور دفاتر بھی بن چکے تھے تو پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر سر جیمز پی لائل نے چک 212 کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کی 4 ایکڑ زمین کو لائل پور کا نام دیا گیا۔ لائل پور کی کالونائزیشن افسر سر کیپٹن پونام ینگ نے یونین جیک کی طرز پر سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کا نقشہ لائل پور کے لیے بنایا۔ 1897 میں کیسری دروازے کی تعمیر ہوئی۔ یہ دروازہ لال موہن لال خلف بہاری لال نے ملکہ وکٹوریہ کی گولڈن جوبلی تقریبات کے موقع پر تعمیر کروایا تھا۔ کیسری گیٹ سے تقریباً 150 فٹ کے فاصلے پر گو مٹی تعمیر کی گئی۔ قیام پاکستان کے بعد کئی سالوں تک یہ گو مٹی مسافر خانے کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ اس کے اطراف میں برکت دریا چنا ندی کے الفاظ درج ہیں۔ لائل پور کے 8 بازار اور ان 8 بازاروں کے دامن میں رہائشی مکانات 1898 تک تعمیر کے مراحل میں تھے۔ ان بازاروں کے عین وسط میں گھنٹہ گھر تعمیر ہوا۔ اس کا افتتاح 14 نومبر 1903 کو سر چارلس روواز گورنر پنجاب نے کیا۔ گھنٹہ گھر کی تعمیر کے لیے حکومت نے زمینداروں پر 2% کے حساب سے ٹیکس عائد کیا تھا۔ اس پر کل 40,000 روپے خرچ ہوئے تھے۔ گھنٹہ گھر کی تعمیر انگریزی فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ ہے۔ اس کے چاروں اطراف ریل بازار، جھنگ بازار، کچہری بازار، چنیوٹ بازار، بوانا بازار، امین پورہ بازار، منٹگمری بازار اور کارخانہ بازار تعمیر ہوئے۔ ان 8 بازاروں میں 4 کشادہ اور 4 ذرا تنگ ہیں۔ گھنٹہ گھر کی تعمیر تاج محل آگرہ بنانے والے معماروں کے خاندان کے ایک شخص گلاب خان کی نگرانی میں ہوئی، جبکہ گھڑیال بمبئی میں ایک گھڑی ساز نے فراہم کیا تھا۔ شہر کا ڈیزائن ڈسمنڈ ینگ نے بنایا، مگر ڈیزائن
ڈیزائن کی اصل صورت سر گنگا رام نے دی تھی۔ پہلی بستی ڈگلس پورا تھی۔ لائل پور کو 1899 میں درجہ دوم کے میونسپلٹی کا درجہ دیا گیا۔ 1904 میں اس کو میونسپل کمیٹی بنا دیا گیا۔ کمیٹی کی حدود 19,160 ایکڑ اراضی، شہر کی آبادی 9,000 اور ایک اینگلو وینڈرل سکول تھا۔ اس وقت لائل پور تحصیل کی حیثیت سے ضلع جھنگ میں شامل تھا۔ 1906 میں اسے ضلع کا درجہ دے کر سمندری ٹوبا ٹیک سنگھ اور لائل پور کی تحصیلیں شامل کی گئی، جبکہ جڑاوالا کو سب تحصیل کا درجہ دیا گیا۔ 1911 میں لائل پور کی آبادی 11,000 نفوس پر مشتمل تھی اور یہاں 11 جگنگ فیکٹری۔ اس کے بعد جڑاوالا کو بھی تحصیل کا درجہ حاصل ہو گیا۔ قیام پاکستان کے بعد ٹوبا ٹیک سنگھ کو 1989 میں ضلع بنا دیا گیا۔ ضلع لائل پور کی حدود مزید کم ہو گئی۔ قیام پاکستان کے بعد یہاں جتنے سکھ اور ہندو آباد تھے یہ سب نقل مکانی کر کے بھارت چلے گئے اور ان کی جگہ جلندھر، ہوشیارپور اور امرتسر وغیرہ کے علاقوں میں مسلمان جو آباد تھے وہ ہجرت کر کے یہاں آ گئے۔ یوں شہر اور علاقے کی تہذیب و ثقافت نے ایک نیا رنگ اختیار کر لیا۔ قیام پاکستان سے پہلے جناح کالونی کی جگہ میلہ منڈی مویشیاں کے لیے مخصوص تھی۔ اسے 1950 کے عشرے میں سمندری روڈ پر موجودہ علاقہ اقبال کالونی والی جگہ منتقل کر دیا گیا اور 1970 کے عشرے میں اس سے آگے موجودہ بائی پاس کے پہلو میں منتقل کر دیا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد غلہ منڈی کو کارخانہ بازار اور ریل بازار کے درمیان ڈجکوڑ روڈ پر منتقل کر دیا گیا۔ قیام پاکستان کے وقت شہر کی آبادی 8 بازاروں سے باہر سنت پورہ، پرتاب نگر، ہرچند پورہ، گرونانک پورہ، ماڈل ٹاؤن اور پکی ماڑی کے عقب میں تارک آباد کالونیوں تک پھیل چکی تھی۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد نہر رکھ برانچ کی دوسری طرف پیپلز کالونی اور دیگر رہائشی علاقے تعمیر ہونا شروع ہو گئے۔ غلام محمد آباد، سمنہ آباد، ڈی ٹائپ کالونی، رضا آباد، افغان آباد، ایوب کالونی اور ناظمہ آباد کے رہائشی منصوبے 1950 اور 1960 کے عشروں میں تعمیر ہوئے۔ اس کے بعد مدینہ ٹاؤن اور پیپلز کالونی کی رہائشی کالونیاں تعمیر ہوئی۔ گلستان کالونی، گلفشاں کالونی، ملت ٹاؤن وغیرہ کی تعمیر سے شہر کا دامن چاروں اطراف میں کئی میل تک پھیلا۔ تاج کالونی، منصور آباد، گلشن کالونی، سدھو پورہ، خالد آباد، جناح کالونی، شاداب کالونی، راجہ کالونی، ماڈل ٹاؤن، علامہ اقبال کالونی، عبداللہ پور، واپٹا سٹی، تارکاباز، اسلام نگر، گل بہار، گلبرگ، شالیمار پارک، رچنا ٹاؤن وغیرہ اس کی عام رہائشی بستیاں ہیں۔ فیصل آباد کو قائد اعظم محمد علی جناح کی میزبانی کا بھی شرف حاصل ہے۔ قائد اعظم 1943 میں تحریک پاکستان کے دوران یہاں تشریف لائے تھے اور دھوبی گھاٹ کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے اجتماع سے خطاب فرمایا تھا۔ 1951 میں فیصل آباد کی آبادی 1,79,000 تھی، 1961 میں 4,25,000، 1972 میں 8,23,000، 1991 میں 11,04,000 اور اس وقت سال 2024 میں فیصل آباد کی آبادی 32,03,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ یہ شہر ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس کی یارن مارکیٹ ایشیا کی سب سے بڑی یارن مارکیٹ ہے۔ ضلع بھر میں تقریباً 400 سے زائد بڑے صنعتی کارخانے کام کر رہے ہیں۔ صنعت اور تجارت کے لحاظ سے بھی فیصل آباد ملک میں تیسرے نمبر پر ہے۔ قیام پاکستان کے وقت یہاں 2 درجن کے قریب چھوٹے بڑے کارخانے تھے، جن کی تعداد 1948 میں 43 ہو گئی۔ اب صنعتی یونٹوں کی تعداد 1,000 سے زائد ہے۔ کپڑے کی صنعت کے علاوہ آٹے، پٹسن، بناسپتی گھی، خوردنی تیل، مشروبات، شکر، پلائی ووڈ، چپ بورڈ، مصنوعی کھاد، حوضی نشستہ، گلوکوز، آرٹ، سلک، ٹیکسٹائل مشینری اور زرعی آلات تیار کرنے کے بہت سے کارخانے موجود ہیں۔ صابن سازی کی صنعت بھی خاصی عروج پر ہے۔ اس کے علاوہ معیاری تعلیمی اداروں کے لحاظ سے بھی فیصل آباد بہت مشہور ہے۔ فیصل آباد میں 1912 میں کارنیشن لائبریری کا قیام عمل میں آیا، جو موجودہ علامہ اقبال لائبریری ہے۔ 1934 میں طلبہ و طالبات کے کالجز وجود میں آئے۔ 1933 میں لڑکوں کے کالج اور 1938 میں لڑکیوں کے کالج کو ڈگری کا درجہ حاصل ہوا۔ فیصل آباد کی سب سے مشہور یونیورسٹی زرعی یونیورسٹی ہے۔ اس کے علاوہ رفع انٹرنیشنل یونیورسٹی، پنجاب میڈیکل کالج، فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی، عزیز فاطمہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد، گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی، نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی، فیصل آباد یونیورسٹی، یونیورسٹی آف ایجوکیشن اور اس کے علاوہ اور بہت سی یونیورسٹی اور کالجز یہاں موجود ہیں۔ فیصل آباد میں بولی جانے والی زبانوں کے بارے میں بات کریں تو فیصل آباد میں پنجابی زبان عمومی طور پر مادری زبان کے طور پر بولی جاتی ہے، جبکہ قومی زبان اردو بھی بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے، جبکہ انگریزی زبان کو بھی پنجابی اور اردو زبان کے ساتھ عام بول چال میں استعمال کیا جاتا ہے، جس سے اردو اور انگریزی زبان کے ملاپ سے ایک حسین امتزاج پیدا ہوتا ہے جو بات چیت میں ایک نئی جہت کو جنم دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ فیصل آباد میں عام مراکز صحت بھی موجود ہیں، جن میں عزیز فاطمہ اور الائڈ ہسپتال مشہور ہیں۔
फैसलाबाद में खेलों की बात करें तो कबड्डी, फुटबॉल और वॉलीबॉल के साथ क्रिकेट बहुत मकबूल हैं। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली नामवर शख्सियात के बारे में बात की जाए तो फैसलाबाद इतना पुराना शहर नहीं, इसलिए इसकी ज़्यादा गहरी और कदीम तारीख़ नहीं। क्या में पाकिस्तान से पहले पंजाबी शायर सुंदर दास, आसी, नंदन लाल पुरी और तेजा सिंह साबर के नाम नुमायां हैं। इसके अलावा गायकी के एतबार से दुनिया के सबसे मकबूल तरीन मौसीकीकार नुसरत फ़तेह अली ख़ान का ताल्लुक़ भी फैसलाबाद से ही था। फैसलाबाद में मज़ाहिब की बात करें तो फैसलाबाद की अक्सरियती आबादी दीन इस्लाम से ताल्लुक़ रखती है, जबकि मज़हब ईसाईयत और सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली अक़लीतें भी आबादी में मौजूद हैं। इसके अलावा फैसलाबाद में इस वक्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी तामीर हो चुका है, जिसने फैसलाबाद की तारीख को मज़ीद अहमियत दे दी है। नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।